سوال یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے. اس مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو جان بوجھ کے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم قربانی کے مسئلہ کو نہ سمجھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی واجب ہو جائے, ہمیں مسئلے کا پتہ چل جائے, پھر ہم الٹے گناہ گار بھی ہوں. تو بہت سارے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس ضمن میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احسن طریقے کے ساتھ ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کی گہرائی کے اندر اترنا چاہیے اور پھر حساب کتاب کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے تو ہم اس وجوب کو ادا کریں تاکہ ہم بری ذمہ ہو جائیں اور کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, سمجھنے والا مسئلہ ہے. تو قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کے لیے مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا اور مقیم ہونا یہ شرط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ مسلمان بھی ہو, عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو, مقیم بھی ہو, اور مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بندہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو جائے تو, اور یہ جو ملک ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے, تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی اس کے اوپر واجب ہے. مثال کے طور پر فی زمانہ اگر چاندی کی قیمت کا حساب لگایا جائے تو میں زکوٰۃ کے موقع پر بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آج فی زمانہ 52.5 تولے چاندی تقریباً یہ 45 یا 46 ہزار روپے کی بنتی ہے. تو جو بندہ 45 یا 46 ہزار روپے کا مالک ہے یا کسی ایسی چیز کا مالک ہے جس کی مالیت اتنی ہو جاتی ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں گھروں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر گھر کے اندر ضرورت 2 یا 3 بستروں کی ہے, لیکن گھر کے اندر اگر 7-8 بستر پڑے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ جو باقی 3-4 بستر ہیں ان کی بھی قیمت کا حساب لگانا ہوگا. کھانے کے لیے چند پلیٹیں جو ہیں, چند گلاس جو ہیں ان کے ساتھ بھی کام چل جاتا ہے. لیکن اگر گھر کے اندر بہت سارے سیٹ, کوئی پتھر کا پڑا ہوا ہے, کوئی کسی شیشے کا پڑا ہوا ہے, کوئی کسی چیز کا پڑا ہوا ہے, تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں, تو ان کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے, دیکھا جائے. اگر تو یہ یعنی اس مالیت کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر بندے کے اوپر قربانی واجب ہے. اب اگر وہ بندہ قربانی ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ اس کا جواب دہ ہوگا. اور اس ضمن میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ہماری بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے اوپر تو قربانی واجب ہے ہی نہیں, یہ تو مردوں کے اوپر واجب ہوتی ہے, لہذا مرد ہی قربانی کریں گے, ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ کو سمجھیں. اگر وہ بھی ان شرائط کے اندر پوری اترتی ہیں, عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, مقیم بھی ہیں اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اس مالیت کی مالکہ بھی ہیں, تو اب ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں کریں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی. کل قیامت کے دن انہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا. اور پھر ایک ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ کیا جاتا ہے کہ جی اگر گھر کے اندر 5 یا 6 افراد, یعنی چونکہ ہمارے ہاں اکثر جوائنٹ سسٹم, یعنی گھروں کے اندر ایک گھر کے اندر باپ اور پھر نیچے 3 یا 4 اس کے بیٹے اپنی پوری فیملی کے ساتھ گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, تو جب عید قربان کا موقع آتا ہے تو 3-4 بھائی بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں کچھ پیسے تھوڑے ملا کے تو ایک قربانی والد صاحب کی طرف سے کر دیتے ہیں. تو اب وہ ایک قربانی لاتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے وہ قربانی کر دیتے ہیں. اب وہ اپنی حیثیت کا حساب نہیں لگاتے, نہیں دیکھتے. بات ایسا ہوتا ہے کہ جو چاروں کے چاروں ہیں ان چاروں کے اوپر ہی قربانی واجب ہوتی ہے, یعنی
جو بندہ بھی ان شرائط کے اوپر پورا اترے گا، جو بندہ پورا اترے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے نیت یہ کی ہے کہ جی ایک قربانی لے آئیں گے اور سب کی طرف سے کر دیں گے تو ہماری طرف سے یہ فریضہ جو ہے یہ ادا ہو جائے گا، تو اس طریقے سے بات نہیں ہوگی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، دیکھنا ہے، اگر گھر کے اندر ایک بندہ صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کرے گا۔ اگر گھر کے اندر دو بندے ہیں جو کہ صاحب حیثیت ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور دو بندوں کے اندر اگرچہ ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے، دونوں صاحب حیثیت ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یا ایک گھر کے اندر 3-4 بھائی رہ رہے ہیں، اگرچہ چھوٹا بھائی اس کی اپنی شادی اگرچہ نہیں ابھی تک ہوئی لیکن وہ کماتا ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، اور اس کی کمائی جو ہے یہ حاجت اصلیہ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو اب وہ بھی اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ اگر وہ بھی قربانی نہیں کرے گا تو وہ بھی اس معاملہ کے اندر گناہ گار ہوگا۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب قربانی کو لے آیا جاتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی دادا جان کی طرف سے قربانی کر دی جائے، اس دفعہ دادی جان کی طرف سے قربانی کی جائے، حالانکہ جو زندہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو ان شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک بندہ جس کے اپنے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی لے کے آیا، قربانی کا جانور لے آیا، اب جب قربان کرنے لگا تو کیا کہتا ہے کہ جی میں تو اپنے والد صاحب کی طرف سے دوں گا، میں تو اپنی والدہ کی طرف سے دوں گا، میں تو اپنی فلانی بہن کی طرف سے دوں گا، میں تو اپنے فلانے بھائی کی طرف سے دوں گا، میں تو اپنے بچوں کی طرف سے دے رہا ہوں، میں نے تو پچھلے سال قربانی دی تھی لہذا اس سال میں قربانی نہیں دوں گا، میری 7 قربانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ تو اس ضمن میں خدا کے لیے میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قربانی ہر سال بندے کے اوپر نئے سرے سے واجب ہوتی ہے۔ جس طرح ہم آج فجر کی نماز ہم نے آج ادا کی، اب دوسرے دن کل پھر ہمیں فجر کا وقت ملتا ہے تو پھر ہمارے اوپر فجر کی نماز جو یہ فرض ہو جائے گی، زور کا وقت ملتا ہے تو زور کی نماز ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس سال اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے اوپر ہماری جو شرائط ہیں وہ پوری ہیں اور ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہم اس سال قربانی کرتے ہیں، تو اگلے سال پھر اگر ہمارے پاس مال ہے، ہم صاحب حیثیت ہیں، ہمارے اوپر پھر آئندہ سال جو ہے یہ قربانی واجب ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے فوت شدہ والدین قربانی دے سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے اپنے ذمہ وجوب اسی جگہ پر کھڑا رہے اور وہ دوسروں کے لیے جا کے نفلی قربانیاں دیتا رہے، تو کل قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے قربانی کیوں نہیں دی ہے۔ تو اس مسئلہ کو خدا کے لیے آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مسئلہ کی طرف پوری توجہ دیں۔ میں نے آپ کے سامنے شرائط بیان کر دی ہیں کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نصاب ہے اس کا بندہ مالک ہو تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو بندہ ان شرائط کے پورے ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، وہ بندہ گناہ گار ہے اور اسے کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ تو اس ضمن میں بکرا، بکری، دمبا